سورۃ النساء کی آیت نمبر 153۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ يسألك أهل الكتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تو اتارے ان پر ایک کتاب آسمان سے۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یقیناً انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی مطالبے کیے اس سے بھی بڑے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرا، سو کہنے لگے کہ ہمیں اللہ سامنے دکھا۔ فاخذتهم الصاعقة بظلمهم، سو آ پکڑا ان کو ایک بجلی کی کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح اور روشن دلائل بھی آ چکے۔ فعفونا عن ذلک، سو ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور یقیناً ہم ہی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کھلی سند۔ سورۃ النساء کے اس 22ویں رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی کچھ حماقتوں کو، خباثتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس بیان کا مقصد امت مسلمہ کو یہ بات بتانا اور سمجھانا ہے کہ یہودی جو ایک وقت میں اللہ کی بڑی لاڈلی قوم تھی اور دنیا جہان میں ان کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل تھی، ایسا کیا ہوا ان سے کہ آج وہ سب سے زیادہ مبغوض قوم بن گئی؟ کون سی ایسی حرکتیں ہوئیں کہ اللہ پاک کا ان پہ غضب اترا، اللہ کی نظروں سے گر گئے اور آج تک وہ اپنے اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل نہیں کر سکے۔ وہ بری عادات، وہ گندے کام، وہ سازشیں، وہ شرارتیں مسلمانوں خیال کرنا کہیں تمہارے اندر نہ آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو امت مسلمہ جو اس وقت اللہ رب العالمین کی
لاڈلی امت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت ہے، ان خباثتوں، حماقتوں، شرارتوں کی وجہ سے کہیں یہ بھی اللہ کی نظروں سے گر نہ جائے۔ میرے آپ کے لیے اس میں سبق یہی ہے کہ ایسی شرارتوں، سازشوں، حماقتوں سے ہم بہت زیادہ بچیں۔ اس آیت مبارکہ میں جس شرارت اور سازش اور حماقت کا ذکر ہے وہ ہے بے جا سوال کرنا، اور سوال بھی سمجھنے کے لیے نہیں، کچھ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض ضد، اناد اور شرارت کی بنیاد پر ایک سوال کرنا پوچھنے کی نیت سے۔ قرآن کریم کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما شفاء العی السؤال، فرمایا کہ کسی آدمی کو جو الجھن کا شکار ہو جائے اس کی شفا اس میں ہے کہ وہ سوال کر لیا کرے، لیکن یہ سوال ہے سمجھنے کے لیے، عمل کی نیت سے۔ ایک سوال ہوتا ہے ما ضد، اناد، ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اس کو کہہ لیں کہ ایسا شوشہ چھوڑنا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ جناب یہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے سکے لہذا یہ صحیح لوگ نہیں ہیں۔ یہ انداز یہودیوں کا انداز تھا، یہ شرارت اور سازش، خباثت یہودیوں کے اندر تھی۔ اب یہاں جس سوال کا ذکر ہے وہ یہ کہ ایک یہودی کعب ابن اشرف، بڑا کٹر اور غلیظ قسم کا یہودی تھا، جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ اس کا اپنا ڈیرا تھا، اپنا قلعہ تھا، اس میں بڑی ٹھاٹ باٹ سے رہتا اور سود خور یہودی تھا، انتہائی ظالم اور عیاش قسم کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سازشی اور شرارتی انسان تھا۔ اس نے یہودیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کتاب جو ہے وہ آسمان سے لکھی ہوئی ہمارے سامنے اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو لکھی ہوئی تختیاں لے کر آئے تھے، قرآن کریم اس طرح کیوں نہیں اترتا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ سنا رہے ہیں، قرآن کریم آ رہا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، آپ سنا دیتے ہیں، ایسی اکٹھی کتاب کیوں نہیں اترتی؟ اب یہ سوال کوئی سمجھنے والا سوال نہیں تھا، یہ مطالبہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے کوئی ان کی غرض وابستہ ہو، جیسے اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ مکے کے پہاڑ دور دور ہو جائیں، یہاں پانی کے چشمے چلیں، یہاں باغات لگیں، آپ کا سونے چاندی کا محل ہو، اور آپ ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، آپ اس طرح چڑھ بھی جائیں ہم پھر بھی نہیں مان لائیں گے۔ اب یہ ان اہل مکہ کا حال تھا، مشرکوں کا حال تھا، اسی طرح کا یہ مطالبہ ان یہودیوں نے کیا، ایسی کتاب ہو سامنے ہمارے اترے، لکھی لکھائی اترے۔ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، ایسے سوالات سے گھبرانا نہیں ہے، یہ ان فتنہ پرور انسانوں کی عادت ہے، ہرگز نہیں گھبرانا، اپنے کام میں لگے رہے۔ تسلی کس طرح دی؟ فرمایا یہ تو ایسے بدکماش لوگ ہیں کہ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک،
انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے مطالبے کیے تھے۔ آپ گھبرائے نہیں ہیں، یہ کر رہے ہیں، کرنے دیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بعض سوالوں کا جواب یہی ہوتا ہے کہ انسان ان سے اعراض کرے، ان کو چھوڑ دے، جو کرتے ہیں کرے وہ۔ تو آپ اس کا ہرگز جواب کے پیچھے نہ لگیں، یہ نہ سوچیں کہ ان کو کیسے مطمئن کروں۔ انہوں نے مطمئن نہیں ہونا، یہ دل کے اندھے لوگ ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا تھا؟ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا، اللہ ہمیں خود نظر آئے، ہم اللہ کو دیکھیں، اور جہرتاً سامنے دیکھیں۔ کیسا عجیب سوال ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ یہ اللہ کو دیکھ سکے، دنیا کی آنکھ میں یہ پاور نہیں ہے۔ جنت میں ہم جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ اس آنکھ میں اللہ نے اتنی قوت رکھی ہوگی کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے گی۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو ہر جمعہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جن کو روزانہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے صبح بھی اللہ کی زیارت کریں گے، شام بھی اللہ کی زیارت کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ لیکن دنیا میں کسی انسان کی آنکھ میں یہ پاور نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہمت نہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ پاک سے کہا کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ سامنے پہاڑ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اگر یہ پہاڑ اللہ کے نور کی لاٹ پہ محفوظ رہ سکا تو آپ بھی دیکھ لینا۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ پاک فرماتے جب اللہ نے ایک نور کی ذرا سی تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس دہشت ناک منظر کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ گویا ایک اللہ کا نبی جو عام انسانوں سے سینکڑوں نہیں ہزاروں گنا پاور زیادہ رکھتا ہے، اس کی آنکھ میں بھی یہ ہمت نہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ ایک عام آدمی کیسے اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ سے مطالبہ کر دیا جی اللہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ ہمیں سامنے نظر آئے۔ اس بےہودہ مطالبے پر فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِ، ایک بجلی کڑکی اور اس بجلی میں وہ جتنے مطالبہ کرنے والے تھے سب ہلاک ہو گئے، ایک ہی لمحے میں سب کی موت آ گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ نے دوبارہ ان کو زندگی دے دی، لیکن ایسے بےہودہ مطالبوں پہ فوراً گرفت ہو جاتی ہے۔ فرمایا ثم اتخذوا العجل، اس کے بعد پھر انہوں نے کیا شرارت کی کہ ایک بچڑا اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو خدا بنا لیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ حالانکہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے انہی کے خاندان کے لوگ تھے، لیکن ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہ بھی تب من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے تھے، پھر گمراہ ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، پھر بھی ان کو کھلی چھٹی دے دی، ڈھیل دے دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سند عطا کی، کھلی دلیل اور سند عطا کی، اس کے باوجود ان کا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انتہائی ظالمانہ رویہ رہا۔ تو یہ آپ کے ساتھ اگر ایسی ظالمانہ حرکتیں کرتے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں، بالکل
آج کا یہودی اگر امت مسلمہ کے ساتھ وہی ظالمانہ شرارتیں کر رہا ہے تو آج بھی امت مسلمہ کو ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، دین پہ قائم رہیں، ان شرارتوں، سازشوں، حماقتوں، ظلم و ستم سے بچیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں عزت پہلے بھی اللہ کو ماننے والوں کی رہی، آج بھی اللہ کو ماننے والوں کی رہے گی۔ یہودی پہلے بھی ذلیل و رسوا ہوا ہے، آج بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور قیامت تک ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ صرف ہمیں امت مسلمہ کو متحد ہونے کی اور دین کو اپنا مشن بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا